جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے پہلے ہم وہ باتیں کر لیں جن پہ میرا خیال ہے بہت پازیٹیولی اتفاق ہو رہا ہے۔ نمبر ایک، پوری دنیا میں تنازعات اور فساد کی جڑ مغرب اور خاص طور پہ امریکہ کا سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ دس از کامن بٹوین آل آف اس، نمبر ایک۔ اس کے نکلنے کے راستے اور پروسیجر پر ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بڑی اچھی کہی کہ حکمرانوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ جن کے حکمران کہلاتے ہیں ان کے نان پاپولر ہو رہے ہیں۔ ہی از پولیٹیکل سائنٹسٹ، اور ان کی اس بات کو میں بڑی اہمیت دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو نیا سینیریو ہے جس کو چینج کا نام دیا جاتا ہے، ایک تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے، اصل میں کچھ چینج نہیں ہے بیسیکلی، یہ جو نئی ریالٹیز کچھ اور بھی دنیا میں ڈیولپ ہو رہی ہے، آپ سمجھ رہی ہیں کہ روس اپنے کو ریوائیول ہو رہا ہے اس کے رول کا، یا عالمی سیاست میں اس کا رول کچھ بڑھ رہا ہے آنے والے دنوں میں؟ جو امریکن اڈے ختم ہوئے، بالکل یہ رشیا جو ہے وہ دیکھیں بہت ان کے پاس علاقہ ہے، بہت صلاحیت ہے، وہ اپنے آپ کو انہوں نے انٹرنلی اسٹرانگ کر کے اب وہ اپنے فورن پالیسی اور باقی دنیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور باقی دنیا کے ساتھ جو ان کے ریلیشنز ہیں اس میں اب وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہا ہے، جو کہ انہوں نے پہلے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا بریک اپ کے بعد کہ جی اس وقت ہمارا جو پیوٹن نے اعلان کیا تھا کہ ہمارا جو سٹریس ہوگا دیٹ ول بی اونلی آن دی انٹرنل ایشوز، کہ ہم اپنے آپ کو انٹرنلی اسٹرانگ کریں گے اینڈ دین وی ول تھنک اباؤٹ اٹ۔ تو اب میرا خیال ہے وہ اب جا رہے ہیں کہ جی اب وہ اب گریجولی اپنے ریجن وائز آگے نکلیں گے، اور آئی تھنک دیٹ ول بی گڈ فار دی انٹرنیشنل ریلیشنز کہ امریکہ جو ہے دنیا میں کچھ ہوگا کم سے کم۔ اچھا ایک شکل ڈاکٹر صاحب نے تجویز کی کہ اگر جو سوشلزم ہے اس کے اندر آپ اللہ میاں کو بھی شامل کر لیں، اللہ تعالیٰ کا تصور بھی آ جائے، ایک وہی کا تصور آ جائے۔ پہلے تو سوشلزم یا کمیونزم ایک سائنٹیفک نظریہ، مذہب ایک اعتقاد ہے، ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رکھے، کوئی اعتراض نہیں کر رہا، ہر آدمی کو حق ہے مسجد جائے، مندر جائے، گرجے میں جائے، جو جائے وہ کرے، وہ اس کا رائٹ، ہم مکمل انسانی آزادی دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی انسان محتاج نہ ہو، کوئی انسان محروم نہ ہو، کسی انسان کے پاس اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ کسی کو خیرات دے سکے، اور کوئی انسان اتنا مجبور نہ ہو کہ خیرات لینے پر مجبور ہو۔ اور یہ ممکن ہے آج کی سائنٹیفک ڈیولپمنٹ میں، جب آپ پروفٹ کا انسینٹو نکال دیں گے پروڈکشن میں سے، ٹیکنالوجی میں سے، تو جب پیداوار کا، سائنس کا، ٹیکنالوجی کا مقصد صرف اتنی پیداوار انسانی ضروریات کی تکمیل کے لیے کرتی ہیں، تو اتنی پیداوار ہو سکتی ہے کہ 18 ماہ سے 2 سال میں کم از کم بھوک ختم ہو سکتی ہے، قابل علاج بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں، جہالت ختم ہو سکتی ہے، اور یہی سوشلزم ہے، یہی مستقبل کا کمیونزم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو صورتحال اس وقت دنیا میں ہے کہ ایک احساس یہ بھی ہے کہ خود امریکن لیڈرشپ کے اندر ایک ریوزٹ کرنے کا بھی ایک سوچ موجود ہے، لیکن بعض لوگ اس کو ایک اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ مثلا کیپٹلزم نے اپنی صلاحیت کا بہرحال مظاہرہ کیا ہے کہ اگر دنیا میں اس کو کوئی چیلنج درپیش آیا تو اس نے اس کو اکوموڈیٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پر کمیونزم کا چیلنج آیا تو اس نے ویلفیئر اسٹیٹ کے کانسیپٹ کو قبول کیا۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ جو اینٹی امریکنزم دنیا میں پھیل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے یا کیپٹلزم نے اپنے جو اس کا جو پولیٹیکل اسپیکٹ ہے اپنے رول کا اس کو ریوزٹ کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن بیسک جو اس کا پرابلم ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہو؟ ہر جو پاور ہے وہ زوال ضرور آئے گا کب دیٹ از ٹو بی سین کہ، لیکن میرا جو اپنا ذاتی رائے ہے، جو اس وقت امریکہ کو شاکس لگے ہیں انٹرنلی ان کے اپنے اکنامک اور سیٹ بیکس جو ہوئے ہیں، اور گلوبلی شاید وہ اتنا نہ وری کر رہے ہوں کہ جی اینٹی امریکن سینٹیمنٹس ہیں، لیکن جو ان کو خود ایکچولی سیٹ بیکس امریکنز کو لگ رہے ہیں اس وقت، آئی تھنک دس از دا بگننگ آف دیئر اینڈ، کیونکہ اب ہوگا یہ کہ اور ایکٹرز جو ہیں مے بی وہ ایمرج کرے، لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ دنوں میں امریکہ ختم ہو جائے۔ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ایوولوشنری پروسیس، بڑا گریجول پروسیس ہوتا ہے کہ وچ ول ٹیک ٹائم، بٹ واٹ آئی پرسیو از کہ جو امریکہ کے سسٹم ہے، کیپٹلزم آپ کہہ لیجیے، آپ تو کیپٹلزم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فیل ہو رہا ہے ایز اے سسٹم، تو کیا ہوگا فردر، ہمیں دنیا کس طرح کی نظر آئے گی، دیٹ از اے بگ کوسچن مارک۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو ایک اچھا یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ، یہ میرے علم کی حد تک پوسٹ امریکن ورلڈ کے بارے میں امریکہ ہی میں لکھا جا رہا ہے، امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسی دنیا پرسیو کی جا رہی ہے جو پوسٹ امریکن ورلڈ ہے، جو امریکہ کے بعد وجود میں آنے والی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایک تیاری ہے پہلے سے ایک ایسی دنیا کے لیے خود امریکنز کی طرف سے جس میں ان کا رول منیمائز نہ ہو،
وہ اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں. ہمیں جو چیلنج درپیش ہے, جو مظلوم اقوام دنیا کی جو چیلنج درپیش ہے, وہ ریپلیسمنٹ کا چیلنج ہے. اس کو کیسے ریپلیس کریں, پوسٹ امریکن ورلڈ کو ہم کیسے دیکھتے ہیں. اگر ہم اس میں کوئی ایک چاہتے ہیں کہ مظلوم دنیا کی آواز بھی اٹھے, تو آپ جب اس سینیریو کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کے نزدیک وہ کیا ایمرجنگ فورسز ہیں جو آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اور جو بن سکتی ہیں ایک نقطہ اتصال ہے سارے معاملے میں. چیلنج کو سمجھتے ہوئے باقی دنیا کو ہم باور کروائیں کہ اسلام از بلیسنگ, اور اس کا وہ پوسٹر سامنے لائیں جس میں اقتصادیات بھی ہو, جس میں سوشل جسٹس بھی ہو, جس میں انسانی جان کو, میں مسلمان کی جان نہیں کہتا, انسانی جان کو تحفظ بھی ہو. اور یہ جو یونیورسل اپروچ ہے اسلام کی, اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. ڈیبیٹ کے اندر 100 طرح کی باتیں ہیں, تو وہ اگر مسلمان کریں گے, اور اس کے امکانات ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ساری دنیا کو مسلمان کرنا ضروری نہیں ہے. مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آپ اپنا مذہب رکھ سکتے ہیں, جو بھی مذہب ہے آپ رکھیں اور کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. پرویژن موجود ہے. کامریڈ ٹیڈ گرانٹ کہا کرتے تھے کہ دیر از نو فیوچر وداؤٹ دا پاسٹ. ماضی کے بغیر کوئی مستقبل نہیں ہے. ہم ماضی کو فراموش کر کے کسی مستقبل کی تعمیر نہیں کر سکتے. میرے نزدیک 2 عام چیزیں ہیں آج کے حالات میں جو ماضی کے 2 عام کیفیتوں سے بہت مماثلت رکھتی ہیں. آج سے 40 سال پہلے کسی ملک میں اگر ہم غور سے دیکھیں جو کچھ ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ اگر پاکستان کی تاریخ 62 سال کی ہے تو پاکستان کے لوگوں کی تاریخ, پاکستان کے محنت کشوں کی تاریخ 139 دن کی ہے. جب 6 نومبر 1968 سے اسی سردیوں میں 25 مارچ 1969 تک یہاں کے محنت کشوں نے رنگ, نسل, قوم, مذہب, تمام تعصبات چھوڑ کر یکجا ہو کر چیلنج کیا تھا حکمرانوں کو, سسٹم کو, اسٹیٹ کو. لیڈرشپ نہ ہونے کی وجہ سے انقلاب زائل ہو گیا. اسی طرح 1848 میں مارکس نے کمیونسٹ مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ اسپیکٹر از ہانٹنگ یورپ, یورپ پر ایک بھوت منڈلا رہا ہے. آج اگر آپ ویسٹرن میڈیا کو پڑھ لیں, ان کی عام جرائد پڑھ لیں, اکانومسٹ پڑھ لیں, نیوز ویک پڑھ لیں, کوئی فائنینشیل ٹائمز پڑھ لیں, اس وقت ہر طرف یورپ کے حکمران, امریکہ کے حکمران, طاقتور قوتوں کے حکمران خوفزدہ دوبارہ ہو رہے ہیں مارکسزم سے, ریولوشنری سوشلزم سے, کمیونزم سے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کا میڈیا خود چلا کے کہہ رہا ہے کہ دوبارہ مارکسزم کا ایک نیا وجود اور ظہور ہونے والا. یہ آپ کی ایک خوشگمانی ہے اور ہم اس کی تحسین کرتے ہیں اگر اس کے نتیجے میں انسانی مسائل حل ہو جائیں. خواتین حضرات, ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی اپنے 2 پروگراموں میں کہ اس وقت جو عالمی تنازعات دنیا میں درپیش ہیں, اور یہ بدقسمتی ہے کہ اس میں سے ہر تنازع میں مسلمان ایک فریق کے طور پر موجود ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ مذہبی ہے, غیر مذہبی ہے. ہم نے اہل علم سے یہ جانا کہ ان کانفلکٹس کو اگر ہم حل کرنا چاہتے ہیں, ہم مسلمانوں کے احیاء کی بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو اس جبر سے نکالنا چاہتے ہیں, تو اس کی کیا صورت ہمارے سامنے آئے گی. اس پر جو سوالات ہمارے ذہنوں میں اٹھ سکتے تھے وہ ہم نے اٹھائے, جوابات ہمارے سامنے رہے, اور ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ کیپٹلزم کو دنیا نے آزمایا پچھلے 2 صدیوں سے. اس کا ایک راج ہے جو دنیا پہ قائم ہے, اور اس کے نتیجے میں دنیا میں ظلم بڑھا ہے, غربت بڑھی ہے, افلاس بڑھی ہے, اور محروم طبقات کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا ہے. اب وقت ہے کہ دنیا کسی ایک نئے نظام کی طرف, ایک نئے سسٹم کی طرف بڑھے, اور اپنے لیے وہ ایک نقطہ نظر اجتماعی طور پر تشکیل دے جس کے حق میں اس کے پاس دلائل ہوں, جو لوگوں کو قائل کر سکے اور جو ان کے مسائل کا حل پیش کر سکے. مسلمان آگے بڑھیں, انہوں نے ایک اقتصادی چیلنج کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور جس طرح انہوں نے ایک ورلڈ پاور کو ایک ریزسٹنس باقی شعبوں میں فراہم کی ہے, اس طرح کی مزاحمت دیگر شعبوں میں بھی فراہم کریں, اور دنیا کو لیڈرشپ فراہم کریں, مختلف نقطہ نظر سے استفادہ کریں, مختلف اقوام کے ساتھ ملاقاتیں کریں, ان سے وہ پوٹینشیل حاصل کریں جو دنیا کو ایک نئی آبرومندانہ زندگی, ایک نئی اقتصادی زندگی, ایک نیا اور روشن مستقبل کی نوید بن سکے. میں اپنے شرکاء کا بھی شکر گزار ہوں جن کی مدد سے ہم نے اس موضوع کو سمجھا. ڈاکٹر لال خان صاحب, محترمہ امبرین جاوید صاحبہ, ڈاکٹر اعجاز اکرم صاحب اور ڈاکٹر اشتاق احمد گوندل صاحب, آپ حضرات تشریف لائے اور محترمہ تشریف لائیں, ہم نے اس موضوع کو سمجھا. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.